السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا افتتاح کرتا ہوں۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے حافظ عبدالجواد محمدی کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا تہہ دل سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جو کئی سارے کاز کو انجام دیتا ہے، جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرامز، جمعہ خطبہ، ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، قرآن کوریئر، یعنی کہ جو نان مسلمز ہم کو ویب سائٹ پر قرآن کے ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم ان کے ڈور سٹیپس تک نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہم یہ سروس دیتے ہیں، ان کے ہی لینگویج میں ان کو قرآن ہم پہنچاتے ہیں۔ ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، ہر سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ اور طبی شعبے میں الف سوسائٹی کی جانب سے فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے، جس میں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن اور دوائیوں کی سہولت ہے، اور فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے کئی سارے بڑے آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ اب میں مقرر حافظ عبدالجواد محمدی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ حافظ عبدالجواد محمدی نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فراغت حاصل کی ہے، حیدرآباد سے حفظ کیا ہے، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے آپ نے BA بھی حاصل کیا ہے۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے حافظ عبدالجواد محمدی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان صلح کے آداب و فضیلت اس عنوان پر خطاب کرے اور ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تکبیر، تہلیل، تحمید، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ پروردگار و پالنہار نے بن مانگے اسلام اور ایمان کی دولت سے بہراور فرمایا، عظیم الشان صحت بخشی، عقیدہ سلیمہ پر گامزن فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو عموماً تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت مبارکہ پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ حاضرین مجلس، آج ہم جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اصلاح زندگی، اصلاح معاشرے کا بے انتہا اہم موضوع ہے۔ میرا عنوان
جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ صلح کے کیا آداب ہیں، آپس میں صلح کرانے کی کیا فضیلت ہے، لوگوں کی آپس میں اصلاح کی فکر رکھنا یہ کس درجہ اور کس قدر ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کا مومنین پر خاص کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جوڑ دیا، ہمیں آپسی محبت کی ڈور میں باندھ دیا، ہمیں آپس میں بھائی بھائی خیر خواہ ہمدرد غمگسار ہمنوا بنا دیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم اور بہت بڑی نعمت ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا کی ساری چیزوں کو خرچ کر لیویں، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کچھ اس مقصد کے لیے فنا کر دے، خرچ کر دے، ما الفت بین قلوبہم، پھر بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ لیکن یہ ہمارا خاص کرم ہوا کہ ہم نے مومنین کو آپس میں جوڑ دیا۔ انہ عزیز الحکیم، اور پروردگارہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ اسلام چاہتا ہے کہ مومنین مسلمان آپس میں جڑے رہیں، محبت کی فضا بنی رہے، آپس میں خلوص، محبت، اتحاد، اتفاق کی فضا برقرار رہے۔ اسی لیے اللہ نے ہم مسلمان اور مومنوں کو یکجٹ کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فضا یوں ہی ہمیشہ قیامت تک بنی رہے گی، کیونکہ آپسی معاملات ہیں، لین دین ہیں، تعلقات ہیں، اس میں کبھی نہ کبھی کڑواہٹ آ سکتی ہے۔ ابلیس اپنے کام پر لگا ہوا ہے، کبھی ہمارے درمیان رنجش، عداوت، رقابت، نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ قرآن نے بہترین اصول دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ہمیشہ اپنے لاکھ اختلافات ہوں گے، ہمیشہ اللہ کی ڈور کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے مومنین کو سبق دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کو یاد کرو جب تم مختلف تھے، منتشر تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خیرخواہ نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنے خاص کرم سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حالانکہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم آپسی دشمنیوں کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پر آ کھڑے تھے، بہت جلد تم تباہ و برباد ہونے والے تھے، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہاں پر دراصل تذکرہ اوس اور خزرج کے دو قبیلوں کا ہے۔ یہ دو وہ قبیلے تھے جن کے پاس برسوں سے لڑائی جھگڑے ہوتے آ رہے تھے، قبائلی جھگڑے، آپسی جنگ و جدال، خون، قتل و غارت گری جاری تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذریعے دونوں قبائل میں ایسی الفت، محبت، انسیت، محبت پیدا کر دی کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جڑنے کی کوشش کرو، جڑنے کا جذبہ رکھو، ملنے کی، ملاپ کی کوشش کرتے رہو۔ آگے اللہ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لیکن ہاں تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، جب معاملات بگڑ جائیں تو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ کیونکہ جب انسان ہیں، معاملات ہیں، لین دین ہیں، تعلقات ہیں، ابلیس ہے، نفس ہے، تو معاملات خراب ہوں گے، دشمنیاں ہوں گی، نفرتیں آئیں گی، لیکن ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دراصل یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور یاد رکھو تم لوگ ویسے نہ ہو جانا جو لوگ اختلاف میں، تفرقہ بازیوں میں بٹ گئے۔ حالانکہ ان کے پاس کتاب آئی، سنت آئی، اللہ کا حکم آیا، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
تو اللہ نے کہا کہ ہمیشہ جڑے رہو، بندنوں میں بندے رہو، محبت کے، الفت کے۔ اچھا، جب اختلافات ہوں تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، خاندانوں میں اختلاف ہو رہے ہیں تو خاندان ہی میں سے کچھ افراد اٹھیں، دوستوں میں انتشار پھیل رہا ہے تو دوستوں میں سے چند لوگ اٹھیں، جماعتوں جمعیتوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو انہی میں سے چند لوگ اٹھیں اور کیا کریں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں، اور آپس میں صلح صفائی کرانا یہ کتنا بڑا خیر کا کام، کتنی اچھائی کا کام ہے، امت کو جوڑنے کا کام ہے۔ تو ہم ان امور میں تعاون کریں، آگے بڑھیں، سبقت کریں، خیر خواہی کریں، فکر کریں، کیونکہ توحید کا کام تو چل رہا ہے، توحید کتاب و سنت کی تبلیغ تو چل رہی ہے، لیکن آپسی اختلافات یہ بڑے خطرناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، کہ شیطان کلی طور پر مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں شرک کیا جائے۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں موحد مسلمان اس کی عبادت کرے، شرک کرے اللہ کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن آپس میں اختلافات ہوتے رہیں گے۔ شیطان یہاں تک تو کامیاب ہے کہ وہ آپس میں لڑائے مسلمانوں کو، تو اس مدعے پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، بہرحال اللہ کی توحید قائم رہے گی انشاءاللہ، اور ہمیں اس کی دعوت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپسی اصلاح کی بہت زیادہ تبلیغ کرنی ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ شیطان اس میدان میں بڑا کامیاب ہے، شیطان اس میدان میں بڑا کامیاب ہے۔ آپس میں صلح صفائی کرا لینا یا دوسروں کی صلح صفائی کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت نے اسے فرض کہا ہے۔ سورہ انفال آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کراتے رہو، آپس میں صلح صفائی کراتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں، ایمان کا لازمی نتیجہ تقویٰ ہے، اللہ نے یہ ایمان کی بات کہی ہے، اور ایمان کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور تقوی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہیں، مل جل کر رہیں، اگر کہیں معاملات بگڑ رہے ہیں تو ہم جائیں اور صلح صفائی کرائیں، یہ تقوی کا حصہ ہے، یہ تقوی کا نتیجہ ہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا تقویٰ، اور تقوی کا تقاضا صلح صفائی، آپس میں میل محبت قائم رکھنا، برقرار رکھنا۔ صلح کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ صلح نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور آپسی رنجشیں، عداوتیں، آپسی بغض و اناد، دشمنیاں تم کو نیست و نابود کر دیں گی۔ ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، مونڈ دینے والی ہے۔ آگے وضاحت فرمائی انہا لا اقول انہا تحلق الشعر ولکن تحلق القلب، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے آپسی جنگ و جدال، بلکہ یہ تم کو موڑ دینے والی ہے۔ کتنی بھیانک وعید ہے، کتنا بڑا نقصان ہے آپسی جنگ و جدال سے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دائرے میں، رشتوں کے دائرے میں، دعوت کے دائرے میں، مسلمانوں کے عالمی دائرے میں اصلاح کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ کہاں کہاں اختلافات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے میاں اور بیوی کا، کیونکہ یہ مرحلہ، یہ میدان، یہ پلیٹ فارم، یہ نقطہ ایسا خطرناک نقطہ ہے، اگر یہاں پھوٹ پڑ جائے، یہاں رنجش، عداوت، نفرت پھیل جائے تو پھر دو لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں، دو بستیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر وہ خواتین جن کی نافرمانیوں کا تمہیں ڈر ہے تو تم کیا کرو؟ فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، مناؤ، بہلاؤ، واہجروہن، اگر اس سے کام نہ بنے، اس سے بات نہ بنے تو انہیں ان کے بستروں میں الگ چھوڑ دو، ان سے الگ ہو جاؤ، کچھ دن ان سے نہ ملو۔ وَاضْرِبُوهُنْ، اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو ایک آدھ چھوٹی سی مار لگا دو، تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ میں اتنی باغی ہو چکی ہوں کہ مجھے مارا جا رہا ہے،
یاد رکھیں شریعت نے مارنے کی اجازت بہت کم جگہ دی ہے، اور مارنے سے مراد نہیں ہے کہ آدمی اس کی ہڈیاں توڑ دے، آدمی اس کے ساتھ جلاد بن جائے۔ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے مارا گیا ہے۔ اور یہ ہر قبیلے، ہر طبقے، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، ہر خاندان کے لیے نہیں ہے، یہ بس انہی جگہوں کے لیے ہے جہاں پر مارے بغیر بات ہی نہیں بنتی۔ اتنا پست طبقہ ہے، اتنی علمی جہالت ہے کہ وہاں مارے بغیر بات نہیں بنتی، تو وہاں پر مارنے کی اجازت۔ تو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر شوہر بیویوں کی نافرمانیوں سے ڈر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نصیحت کرے، بستروں سے الگ کرے، بات نہ بنے تو کچھ مار لے، لیکن آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرے، آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور پھر یہی بات اگر عورت محسوس کرے اپنے شوہر کے تعلق سے، اپنے شوہر کے تعلق سے نافرمانی، شوہر کے تعلق سے لاپرواہی، بے پرواہی اگر محسوس کرے تو وہ کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی جانب سے کچھ لاپرواہی محسوس کرے تو کیا کرے؟ وہ کچھ اپنا حق معاف کر دے، اپنا پہلو کچھ نرم کر لے، اپنے آپ سے کچھ سمجھوتا کر لے، اپنے شوہر سے کچھ سمجھوتا کر لے، اپنے حقوق میں کسی قدر نرمی کر لے، کچھ کم کر لے، تاکہ صلح بنی رہے۔ حالانکہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر انسان کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ اپنا پلڑا اوپر رہنا، اپنا وزن رہنا، اپنی بات اوپر رہنا، اپنی خواہش، اپنی مرضی چلنا، یہ اس کی مزاج، اس کی فطرت، اس کی طبیعت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اگر تم یہ مزاج، یہ طبیعت، یہ فطرت رکھتے ہوئے احسان کرو گے، کچھ اپنا حق چھوڑ دو گے، سمجھوتا کر لو گے، معاف کر دو گے، اللہ رب العالمین تمہیں بڑے اجر سے نوازے گا۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور ہمیشہ یاد رکھے صلح میں خیر ہے، صلح میں خیر ہے، صلح صفائی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چاہے معاملہ گھر کا ہو، چاہے معاملہ بستی کا ہو، چاہے معاملہ لیڈرشپ کا ہو، چاہے معاملہ جماعت و جمعیت کا ہو، فائدہ صلح میں ہے۔ چاہے معاملہ مسلمان اور غیر مسلمان کا ہو، معاملہ صلح میں ہے۔ صلح کی طرف تم آگے بڑھو، صلح کیا یہ قاعدہ بتا دیا گیا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، ہر میدان میں صلح بہتر ہے۔ قرآن مجید سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ بہت زیادہ پلاننگز جو ہوتی ہیں، بہت زیادہ منصوبہ بندیاں جو ہوتی ہیں، بہت زیادہ سرگوشیاں آپس میں جو ہوتی ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ بہت زیادہ پروپیگنڈے، منصوبہ بندیاں کرتے نہ پھرو۔ الا من امر بصدقۃ، الا یہ کہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے صدقے کے معاملے میں کہ ہم صدقہ کیسا کریں، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی مدد کیسا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں، او معروف، یا کوئی نیک کام کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا کوئی جماعت یا کوئی افراد لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے، صلح صفائی کرانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں مل بیٹھ کر منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جو شخص لوگوں میں اصلاح کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس سلسلے میں ایک فکر رکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور یہ کام کو انجام دیتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے عظیم الشان اجر سے نوازیں گے، ہم اسے بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو لوگوں میں اصلاح کرنے کی غرض سے آگے بڑھتا ہے، لوگوں میں صلح صفائی کا جذبہ رکھتا ہے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں میں آپس میں الفت انسیت پیدا کرنے کے لیے جو آگے بڑھتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کہہ رہے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے عظیم الشان اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے آیت قرآن مجید سورہ انفال کہتا ہے یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جو چاہے کریں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی دل میں بسائے رکھو اور آپس میں صلح صفائی کرتے رہو، آپس میں لوگوں کو جوڑتے رہو۔ جب بھی لوگوں میں اختلاف انتشار پھوٹ پڑے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تم جاؤ اور اصلاح کرو۔ یہ مومنین کی خاص صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور آپس میں صلح صفائی کراتے ہیں۔ یہ رہا معاملہ مسلمانوں کا۔ ایک اور آیت پڑھ کے دائرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
قرآن مجید کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اختلاف ہو گیا، عقیدہ ایک ہے، تبلیغ ایک ہی چیز کی کر رہے ہیں، کام ایک ہی چیز کا کر رہے ہیں، بلا اللہ ہی کی طرف رہے ہیں، ایمان قرآن ہی پر ہے، رسول کو آخری نبی مان رہے ہیں، لیکن آپسی معاملات میں، لین دین میں، کام کاروبار تجارت میں کسی چیز میں اختلاف ہو گیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جائے اور اصلاح کرائے. ایسا نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیں کہ اس گروہ سے بھی ملتے رہے، اس کی نظروں میں بھی بھلے رہیں، اس گروہ سے بھی ملتے رہیں، اس کی نظر میں بھی بھلے رہیں، یہاں آئے اس کی شکایت، وہاں گئے اس کی شکایت. یہ بڑا بدترین جرم ہے شریعت کی نگاہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشر الناس عند اللہ یوم القیامت منزلۃ ذی الوجہین یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا آدمی وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا. اس جماعت کے پاس، اس گروہ کے پاس، اس فرد کے پاس آتا ہے تو ایک چہرے کے ساتھ، اور یہاں آتا ہے تو ایک چہرے کے ساتھ. تو یہ مزاج نہ بنائیں. ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو مسلمان، دو خاندان، دو گروہ، دو جماعتیں لڑ پڑتی ہیں تو ہم جائیں، دونوں میں صلح صفائی کرائیں، ان کے دلوں کو صاف کریں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت سرکشی پر اڑی رہے، ملنا نہ چاہے، صلح صفائی نہ چاہے، بلکہ ظلم پر اڑی رہے، کہنے لگے کہ ہمارا یہی مطالبہ ہے، ہمارا یہی فیصلہ ہے، ہم تو یوں ہی رہیں گے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو ان سے لڑو، ان کو ڈانٹو، ان کو مارو، ان کے ساتھ قتال کرو جب تک کہ وہ لوگ صلح کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں. اتنی زیادہ اہمیت قرآن مجید نے بتائی صلح صفائی کی. اس کے بعد یہ تو رہا معاملہ مسلمانوں کا. غیر مسلمین کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مسلمان تو مسلمان، مومنین تو مومنین، اگر غیر مسلم بھی آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیں صلح کریں. آپ نے ہم پر ظلم کیا، آپ نے ہمارا حق چھینا، آپ نے ہمارے ساتھ خیانت کی، آپ نے ہمیں بہت ستایا، بہت مارا، بہت ظلم کیا، لیکن غیر مسلم پھر بھی صلح کرنا چاہتے ہیں، آئیے، صلح کا دروازہ کھلا ہے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، صلح کریں، امن و شانتی قائم کریں، کیونکہ اسلام سلامتی والا، امن والا دین ہے. تو صرف یہ بات کہنے سے نہیں ہوگی، اس کے لیے ایسے اصول بنانا چاہیے جس سے دنیا میں امن اور اسلام اور شانتی بنی رہے، باقی رہے. تو اس کے لیے اسلام نے بہترین اصول دیا کہ وَالصُّلْحُ خیر، ہمیشہ صلح بہتر ہے، صلح ہمیشہ بہتر ہے، صلح کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، صلح کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. یہ رہا معاملہ غیر مسلمین کا. یہ ہم قرآنی آیتیں صلح صفائی کے سلسلے میں پیش کر رہے تھے. اب آئیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، رواہ مسلم. جھوٹ حرام ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے. بچہ جانتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ رات دن اگر جھوٹ بول رہا ہے تب بھی جھوٹا نہیں ہے، وہ صرف جھوٹ ہی جھوٹ کہہ رہا ہے تب بھی وہ جھوٹا نہیں ہے. کون؟ الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے جھوٹ کہتا ہے. دو دوست لڑ پڑے، آئے ایک کے پاس، ارے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے آپ کے ساتھی، جائے دوسرے کے پاس، ارے آپ کی تو بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ، آپ کی بڑی فکر کر رہے تھے. دو جماعتیں لڑ پڑی، دونوں کے میں سے ایک کے پاس گئے اور کہنے لگے ان کے منصوبہ بندیاں تو آپ کے حق میں ہیں، وہ آپ کی موافقت میں فیصلہ کر رہے ہیں، وہ آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں. تو حالانکہ وہ نہیں چاہتے، حالانکہ وہ نہیں کہتے، پھر بھی دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے آدمی جھوٹ کہہ سکتا ہے جس سے دونوں کا فائدہ ہو جائے، دونوں مل جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے فرمان میں فرمایا الکذب لا یحل الا فی ثلاث، کہ سوائے 3 جگہوں کے کہیں پر بھی جھوٹ جائز نہیں ہے. فی الحرب، جنگ کے معاملے میں، حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے اور آپ وہاں کہیں ہمارے مسلمانوں کی طاقت اتنی نہیں بلکہ اتنی ہے، 50 ہے تو بتائے 1000 ہیں.
جنگ کے معاملے، کیونکہ جنگ ہوتا ہی دھوکہ ہے. اسی طرح وفی الاصلاح بین الناس، اور لوگوں میں صلح صفائی کرانے کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کو ملانے کے لیے، لوگوں میں محبت، انسیت، الفت پیدا کرنے کے لیے آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں. وحدیث الرجل الی امرأتہ، اور آدمی کا اپنی بیوی کے لیے جھوٹ بولنا، محبت بڑھانے کے لیے، رنجشیں ختم کرنے کے لیے، صلح صفائی کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے آدمی جھوٹ کہہ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جائز صورت بتائی ہے. مثال کے طور پر یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ جس طرح آدمی کے لیے عورت سے جھوٹ بولنا جائز ہے، بالکل اسی طرح خاتون کے لیے محبت بڑھانے کے لیے اپنے شوہر سے جھوٹ کہنا جائز ہے. آدمی باہر رہتا ہے، اپنی خاتون اپنی شریک حیات سے کہے کہ مجھے روزانہ تمہاری یاد آتی ہے، تمہارے بغیر کھانا کھانے کا میرا من نہیں کرتا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، پھر بھی آدمی کہہ لے تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا ہے. وحدیث الرجل الی امرأتہ، 3 چیزوں میں جھوٹ جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں جھوٹ جائز نہیں ہے. اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے، اور سب سے ہمارا جو محل استشہاد ہے وہ یہ کہ صلح صفائی کے لیے، آپسی دلوں کو جوڑنے کے لیے، 2 بچھڑے لوگوں کو ملانے کے لیے آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عظیم الشان حدیث ہے، فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجة الصلاة والقیام والصدقہ، قالوا بلى یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین هي الحالقہ، رواه ابو داود والترمذی. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ افضل عمل نہ بتاؤں؟ ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، اللہ کے نزدیک ہمارا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہو، جنت میں ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے. ہم صدقہ و خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مال کی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کی نظروں میں ہمارا مقام اونچا ہو جائے. آدمی روزے کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کی قربانیاں قبول ہو، مقام بڑا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں صدقہ، زکوٰۃ اور روزے سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اصلاح ذات البین، آپس میں لوگوں کو جوڑو، آپس میں لوگوں کو ملاؤ، صلح صفائی کراؤ. اگر خود کے تعلقات کسی سے بگڑے ہیں تب بھی تم جا کر صلح کرا لو، معافی مانگ لو، اپنا کچھ حق معاف کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو، معاف کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جھکا کر، اپنے مقام کو گرا کر معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا آپس میں لوگوں کو جوڑنا یہ بہت افضل عمل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری حدیث جو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ بڑی اہم حدیث ہے، پوری توجہ سے سماعت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الاثنین و یوم الخمیس یغفر اللہ بینہم فیہما لکل عبد مسلم لا یشرک باللہ شیئا الا رجل كانت بینہ وبین اخیہ شحناء فیقال دعہما حتی یصطلحا، رواہ مسلم. کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ یغفر اللہ فیہما لکل عبد مسلم، ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 2 دن ایسے ہیں جس کے دن اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بخشش کر دیتے ہیں. کیسے مسلمان؟ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، صرف اللہ ہی کو خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، لینے والا، موت و حیات کا مالک مانتے ہیں. ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن. الا رجل، ایک بدبخت اور محروم انسان ہے جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. وہ کون ہے؟ کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، وہ آدمی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، رکابت ہے، نفرت ہے، جھگڑا ہے، اور وہ دونوں صلح نہیں کروا لیتے، وہ اپنے معاملے کو صاف نہیں کر لیتے، یوں ہی دشمنی کے ساتھ اپنے ایام گزار رہے ہیں بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی سلام کلام کے. ایسے آدمی کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی. کتنا بدبخت اور محروم ہے وہ انسان جو صلح صفائی کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، اپنے جھگڑے کو طول دے رہا ہے، بڑھاوا دے رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے.
آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بالکل قریب بازو بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھتے اور اپنے نواسے کو دیکھتے, صحابہ کے چہرے کو دیکھتے اور اپنے اس چہیتے لڑکے کو دیکھتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ سید ہے. سید کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آل سے ہے, وہ سید ہے. ہر سید کہلانے والا سید نہیں ہوتا, بلکہ ان کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہونا ضروری ہے. اور وہ شخص جو بغیر کسی رشتے کے اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے, اپنا نسب وہاں جوڑ رہا ہے, تو وہ بڑا گنہگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. جو شخص اپنی نسل کے علاوہ کسی اور نسل کی طرف اپنی نسبت کرے اور وہ جانتا ہے کہ وہ میرے باپ نہیں ہے, آبا و اجداد نہیں ہے, وہ میری نسل نہیں ہے, تو ایسے آدمی پر جنت حرام ہے, ایسے آدمی پر جنت حرام ہے. تو ہر سید کہلانے والا سید نہیں ہوتا. ہمارے پاس ہر بستی, ہر خاندان, ہر معاشرے میں اتنے سید نکل آتے ہیں کہ عرب سرزمین پر بھی اتنے سید آپ کو نہیں ملیں گے. حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے تھے. تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے. نواسے کو بھی بیٹا آپ کہہ سکتے ہیں. لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اصلاح صلح کروائے گا. دو بڑی جماعتوں میں جو لڑ پڑیں گی ان میں اصلاح کروائے گا. اور ایسا ہوا. مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق دی کہ وہ ان دونوں گروہوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سردار کہلائیں, آپ کو بھی بڑا مقام و مرتبہ مل جائے, تو آپ بھی لوگوں کے درمیان اصلاح کراتے پھریں, لوگوں کو جوڑتے پھریں, لوگوں کی دلی نفرتوں کو نکالتے پھریں. اور صلح صفائی کرانا اتنا عظیم الشان عمل, اتنا اہم عمل, اتنا پیارا عمل کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو انجام دیا ہے پوری فکر, تڑپ, جذبے کے ساتھ, شوق, ذوق, ولولے کے ساتھ. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عن سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اہل قباء اختتلوا, کہ اہل قباء میں زبردست جھگڑا ہو گیا, زبردست ایک جنگ چھڑ گئی, اختلاف ہو گیا. حتی تراموا بالحجارہ, یہاں تک کہ آپس میں انہوں نے پتھر بازی کی, ایک دوسرے پر پتھروں کے وار کیے. فرمایا فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بات کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اذهبوا بنا نصلح بینہم, رواه البخاری, کہ ہمارے ساتھ چلو, ہم جائیں گے اور ان دونوں کے دو گروہوں کے درمیان اصلاح کرائیں گے, صلح صفائی کرائیں گے, ان کے دلوں کو صاف کریں گے, انہیں میل محبت سکھا کر آئیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سنت مفقود ہوتی جا رہی ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دو ساتھی بڑے عرصے سے ملتے نہیں ہیں, جھگڑے میں ہیں, ایک ساتھ کھاتے نہیں ہیں, سلام دعا کرتے نہیں ہیں, پھر بھی ہم بیٹھے رہتے ہیں. ہمارا کیا کام؟ ہمارے اندر یہ فکر, یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ مل جائے, جبکہ اتنا عظیم عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے کہا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اگر تم صلح صفائی اخلاص کے ساتھ, اللہ کی رضامندی کے ساتھ کراؤ تو ہم تمہیں عظیم الشان اجر عطا فرمائیں گے, بڑا اجر عطا فرمائیں گے. کون نہیں چاہتا اللہ کی جانب سے بڑا اجر؟ اگر ہم اس کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ڈھونڈیں, ٹٹولیں, تلاش کریں کہاں کہاں لوگ بچھڑے ہوئے ہیں, کٹے ہوئے ہیں, تعلقات میں نہیں ہیں, سلام دعا میں نہیں ہیں. خاندان میں ہو, دوست احباب میں ہو, رشتہ داروں میں ہو, بستی میں ہو, جماعت و جمعیت میں ہو, ہم جائیں اور اصلاح کرائیں. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه, جو شخص چاہتا ہے, جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے, اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جس کا آنا لوگ پسند کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دو گروہ ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہو گیا, اختلافات چل رہے ہیں, لیکن دونوں چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے, لیکن ایسا آدمی ملتا نہیں ہے جو دو لوگوں کو جوڑ سکے.
کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر نگاہیں ہوتی ہے کاش یہ ہمارے معاشرے کا خاندان کا بڑا آدمی ہے, باوقار آدمی ہے, علمی آدمی ہے, بڑی شخصیت ہے, وہ آئے کاش ہماری اصلاح کرے, اور وہ شخص ہے کہ آتا نہیں ہے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایک اہل علم شخصیت ہے, باوقار شخصیت ہے, خاندان کی بڑی شخصیت ہے, بڑا لیڈر آدمی ہے, لوگوں میں دیکھ رہا ہے کہ جھگڑے پھر بھی بیٹھا رہتا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آئے اصلاح کرے پھر بھی وہ اصلاح نہیں کرتا, بیٹھا رہتا ہے. ان کے پاس جاتا ہے اپنا بھلا چہرہ لے کر, یہاں پر بھی بھلا ہو گیا, اور ان کے پاس جاتا ہے اپنا بھلا چہرہ لے کر, وہاں پر بھی بھلا ہو گیا, لیکن دونوں کو جوڑنے کی فکر نہیں کرتا. حالانکہ اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ اگر آپ یہ کر لے تو اللہ آپ کو جہنم سے بھی بچا لے, جنت میں بھی داخل کر دے. اور قرآن مجید نے کہا فَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ, اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو آپ وہ صلاحیت خرچ کرنے میں انکار نہ کریں. آپ کو کوئی بلاتا ہے کہ آئیے ذرا لکھ دیجئے, آئیے ذرا پڑھ دیجئے, آئیے ذرا اصلاح کر دیجئے, تو آپ آگے بڑھے, سبقت کریں اور اس اپنی صلاحیت کو خرچ کریں اللہ کے لیے. 2-4 باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ صلح کرانے کے لیے آدمی کو کیسا ہونا چاہیے, کیسا آدمی صلح صفائی کرا سکتا ہے دو لوگوں کے درمیان. سب سے پہلی بات, آدمی باوقار ہو, معاشرے کا معزز آدمی ہو. کوئی بڑا آدمی ہو تب لوگ اس کی بات مانیں گے, کیونکہ لوگوں پر اس کا رعب ہوتا ہے, اس کی ہیبت ہوتی ہے. تو وہ آدمی باوقار ہو جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا چاہتا ہو. ساتھ ہی ساتھ وہ آدمی معاملہ فہم ہو, سمجھدار ہو. ایسا نہیں کہ وہ خود آدمی سمجھدار نہیں ہے, آیا اور معاملے کو خراب کر دیا, معاملے کو بگاڑ کر اور چلا گیا. باوقار ہو, معاملہ فہم ہو, کیس کو سمجھنے والا ہو, اچھی طرح ہینڈل کرنے والا ہو. اسی طرح امین ہو, امانت دار ہو. ایسا نہیں کہ ان کی بات سنی ان کو لگا دیا اور ان کی بات سنی ان میں لڑا دیا. امانت دار ہو, امین ہو, ان کی باتوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہو اور ان کی باتوں کی بھی پردہ پوشی کرنے والا ہو. امانت دار ہو, ہنر جانتا ہو, اصلاح کرانے کا ہنر جانتا ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جھوٹ جائز آئے کہے وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے, وہاں جائے کہے وہ آپ سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے. یہ ایک ہنر ہے اصلاح کرانے کا, صلح صفائی کرانے کا. حکیم اور دانشمند ہو, مدبر آدمی ہو, دانشمند آدمی ہو کہ کیسے جلد سے جلد دو لوگ مل جائیں, اچھی اس کے پاس پلاننگ ہو, منصوبے ہوں. اور سب سے اہم بات, آدمی صابر ہو, صبر کرنے والا ہو. اس معاملے میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں وہاں صلح کرانے کے لیے, وہاں سے بھی کچھ باتیں آپ کو سننی پڑیں گی. آپ جاتے ہیں وہاں صلح کرانے کے لیے, وہاں سے بھی آپ کو کچھ باتیں, کڑوی باتیں سننی پڑیں گی, سخت سست برداشت کرنا پڑے گا. لیکن آپ صبر کا جذبہ لے کر جائیں, اللہ کی رضامندی کے لیے جائیں, لوگوں میں اصلاح کرانے کے لیے, آپ کا بڑا فائدہ ہے. تو صبر آپ ہمیشہ زندہ رکھیں اس معاملے میں. اور سب سے اہم شرط, آدمی مخلص ہو. ایسا نہیں کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں دونوں میں اصلاح کرا دوں گا تو میری واہواہی ہو جائے گی, نام ہو جائے گا, شہرت ہو جائے گی, یا پھر میرے دنیاوی مقاصد میرے حاصل ہو جائیں گے, میرا کاروبار بڑھ جائے گا. ایسے اگر مقاصد ہیں تو پھر اصلاح کرانے والے کو اس کا ثواب نہیں مل سکتا. کیا فائدے ہیں صلح صفائی کے؟ بے شمار فائدے ہیں. ہمیشہ کے لیے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, محبت کی ہوا پھیل جائے گی, اتحاد, اتفاق, اجتماعیت پھیل جائے گی. کیا یہ کم فائدہ ہے؟ کیا یہ چھوٹا فائدہ ہے؟ آج مسلمان کس وبا میں جل رہی ہے, آج مسلمان کس بیماری سے گزر رہے ہیں؟ انتشار کی, افتراق کی. اجتماعیت نہیں ہے, ٹوٹے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اہم کام ہے کہ آپ صلاح اور اصلاح کے ذریعے لوگوں کو جوڑ دیں, متفق متحد کر دیں. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. زبان کی حفاظت ہو جائے گی. جب دو لوگ مل جائیں گے, غیبتوں سے زبانیں محفوظ ہو جائیں گی, بددعاؤں سے زبانیں محفوظ ہو جائیں گی. اسی طرح جان مال عزت کی حفاظت ہو جائیں گی. دو گروہ ہیں, لڑے ہوئے ہیں, یہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ نئے الزامات لگاتے ہیں, تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے صلح. اس لیے قرآن نے کہا والصلح خیر, صلح ہمیشہ بہتر ہے, صلح صفائی ہمیشہ بہتر ہے. ترقی ہے اس کے اندر مسلمانوں کی, اس کے اندر مسلمانوں کی ترقی ہے. جو قوم آپس میں جھگڑ پڑتی ہے, ٹوٹ پڑتی ہے, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی, نہ وہ خاندان, نہ وہ گروہ, نہ وہ جماعت, جب تک ان کے اندر پھوٹ ہے. اگر ان کے اندر صلح صفائی ہو جائے, اصلاح ہو جائے, آپس میں ایک ہو جائے, ترقیاں ان کے قدم چومنے لگتی ہیں. قرآن مجید نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, آپس میں جھگڑے نہ بڑھاؤ, آپس میں جھگڑے نہ بڑھاؤ. فَتَفْشَلُوا, تم ٹوٹ جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صلح کے سلسلے میں, آپسی تعلقات کے سلسلے میں
بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو ملانے کے سلسلے میں یہ چند قرآنی آیات اور احادیث نبویہ تھیں جو میں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت پیش کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہمیشہ ایک جٹ ہو کر اتفاق اور اتحاد کی ڈور میں بندے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ دلوں میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ تھے حافظ عبدالجواد محمدی جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سب کو اپنی بہترین نصیحتوں سے نوازا ہے۔ اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال بھائیوں کی طرف۔ صلح حدیبیہ جو ہے اس کا جو پس منظر کیا ہے تھوڑا سا بیان کیجیے، کیونکہ وہ بھی ایک صلح تھا نا۔ بارک اللہ۔ جی صلح حدیبیہ کا پس منظر یہ مستقل ایک عنوان، ایک خطبہ یا ایک تقریر ہے۔ اس میں سے کون سے پہلو کو پیش کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور یہودیوں کے جو درمیان کس چیز پہ صلح ہوا تھا؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی طرح کے سمجھوتے، کئی طرح کے معاہدے ہوئے ہیں اور ہر معاہدہ، ہر صلح ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے اور اس کے اندر بڑے سبق اور دروس، عبرتیں، نصیحتیں موجود ہیں۔ میں مناسب سمجھوں گا کہ اس کے اوپر خاصا ایک پروگرام رکھ دیا جائے یا پھر بعد پروگرام اس کے اوپر گفتگو کی جائے، ورنہ پھر یہ طویل موضوع ہے کہ دو چار نکات میں اس سے تشفی بخش ہم نہیں ہو سکتے، اس سے ہماری پیاس نہیں بجھ سکتی۔ دوسرا سوال انشاءاللہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک فیکم۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے، آپ کسی کا صلح کرانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس بندے نے غلطی کی ہے، اس کے بجائے آپ اسی کا سائڈ لے کے آپ صلح کرانے کی کوشش کریں، اس کا حق مار رہے ہو، تو کیا وہ صلح صحیح ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم جب تعاون کرنے جا رہے ہو، صلح کرنا ایک بہت بڑا تعاون ہے، بہت بڑا تعاون ہے۔ اس سے معاشرے بنتے ہیں اور صلح نہ کرنے سے معاشرے کٹتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا تعاون ہے اور قرآن مجید نے اس کی تعلیم دی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی، بھلائی اور خیر خواہی کے معاملوں میں تم تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن ظلم کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ ایک آدمی ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے آیا ہے، تو ابھی جو شرائط بتائے گئے ہیں انہی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ دانش مند ہو، سمجھدار ہو، امین ہو، امانت دار ہو۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ایک کا حق ہڑپ جائیں، ایک کا حق آپ ختم کر دیں اور یک طرفہ فیصلہ کر دیں، تو یک طرفہ فیصلہ یہ صلح نہیں ہوئی۔ ایک طرفہ کسی کے حق میں یا کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے آپ فیصلہ کرے تو یہ صلح نہیں ہوئی، یہ تو حق مارنا ہوا۔ ہاں، یہاں پر ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں اپنا یہ حق معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا حق یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اس بات پر دونوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کمزور ہے، وہ زیادہ بول نہیں سکتا، اس کی زبان میں اتنا دم نہیں ہے، آپ ہیں کہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کا حق کھینچ لیتے ہیں اور صلح کرا دیتے ہیں، اس کو صلح کا نام دے دیتے ہیں، تو صلح نہیں ہوئی، یہ تو کام بگاڑنا ہوا۔ اب وہ بیچارے کمزور آدمی کے دل میں اور نفرت، بغض، اناد، غصہ بھر جائے گا۔ تو صلح کے کچھ اصول آداب ہیں کہ آپ ظلم نہ کریں کسی پر، دونوں کی باہمی رضامندی کا نام صلح ہے۔ سامنے والا راضی نہیں ہے اور آپ صلح کر رہے ہیں، یہ کیسی صلح ہوئی؟ صلح نام ہے دونوں کی باہمی رضامندی، دونوں کا اتفاق۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم جی، اگر رشتہ داروں میں تحفے تحائف دیتے ہیں نا، تو کہیں دوسروں کو تحفہ جو دیے اچھا دیے، دوسروں کو کم دیے، تو اس پہ کیا بولو سو ایک بڑا مطلب انا پہ آیا تھے لوگ کہ مطلب ہم دونوں کیا بولتے سو ایک جیسا دوسروں کو نہیں دیکھتے، تو اس وجہ سے لوگ کھینچے رہتے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم بولے بھائی وہ تحفہ ہے، اس کو ہم کیا بولتے سو تحفے کو تحفہ سمجھنا چاہیے، چھوٹا رہو کم رہو، تو لیکن اس کو لوگ کیا ہے مطلب اس کو مانتے نہیں، کیونکہ وہ اس کو کیسا سمجھانا چاہیے؟
بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک شخص کسی دو الگ الگ لوگ کو تحفہ دیتا ہے اور تحفے کی قیمت میں یا جو بھی ہے کم زیادہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تہادو تحابو، آپس میں تحفے تحائف کا ماحول بناؤ، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹا ہے، تحفے تحائف سے بغض و اناد پھیل رہا ہے۔ کیوں پھیل رہا ہے؟ اختلافات تحفے تحائف سے ہو رہے ہیں، جبکہ رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف سے محبت بڑھے گی۔ تو یہاں پر اس لیے یہ فضا خراب ہو رہی ہے کہ آپ نے تحفے تحائف کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو دعیت الی قراع لأجبت، مجھے بکری کا ایک کھر بھی تحفے میں دے دیا جائے تو بھی میں قبول کروں گا۔ آپ بتائیں اس سے حقیر شے کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا کریں گے آپ بکری کے کھر کا؟ اس کے قدم، اس کے پیر کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نچلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک وہ ٹکڑا بھی دے دیا جائے تب بھی میں قبول کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری ہے اور یہ ہر مسلمان میں آنی چاہیے۔ پہلے تو تحفے تحائف کا ماحول ختم ہو رہا ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل کر رہا ہے، محبت بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو سراہنا چاہیے، اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے کہ ہاں آپ نے کچھ دیا ہے۔ آپ بڑا تحفہ دیجئے، پھر دوبارہ وہ آپ کو اس سے قیمتی تحفہ دیں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مقام دیا کرو، لوگوں کو ان کا مقام دیا کرو۔ تو ہر شخص کے اعتبار سے اس کے تحفے تحائف بھی ہونے چاہیے۔ مثال کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کو آپ چند روپیے دے دیے، وہ خوش ہو گیا۔ لیکن ایک بڑا آدمی ہے، اس کے لیے بڑا تقاضا ہے، وہ روپے 2 روپے دینے سے خوش نہیں ہوگا، لہذا اس کا مقام، اس کا لیول اب اتنا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اسے اس کا حق دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے فاتحانہ تو ابو سفیان کو ان کا مقام دیا، کہنے لگے کہ جو مکے میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے، جو دروازہ لگا لے وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کا مقام دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف جب آئے ہجرت کر کے مدینہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام دیا۔ کیسے دیا؟ ان کا بھائی چارہ انہی کی حیثیت کے آدمی سے کرایا۔ وہ تھے سعد ابن ربیع، جو مدینے کے سب سے رئیس آدمی، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف مکے کے بہت مالدار آدمی تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کا مقام دیا۔ تو جب تحفے آپ تحائف دے رہے ہیں تو کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا، ان کی حیثیت کے لحاظ سے، ان کے تقاضے کے لحاظ سے، ان کے مزاج اور مقام کے لحاظ سے۔ اور کسی آدمی کو چھوٹا تحفہ مل رہا ہے تو اس پر خوش رہے، کیونکہ یہ تحفہ کسی پر واجب لازم فرض تھوڑی ہے۔ قناعت کرنا چاہیے، ایسے معاملوں میں قناعت کرنا چاہیے۔ جی، وہ جو تحفہ جو ناراض ہے انہوں خود ان کو اچھا تحفہ دیتے، مگر وہ سامنے والے کو، دوسروں کو جو ہے ان کو وہ اسٹینڈرڈ میں دیتے لیکن ادھر نہیں دیتے، تو وہ ناراضگی ہے اصل۔ انہوں جو ناراض جو ہے شخص، انہوں بولتے کہ ہم ان کو اچھا تحفہ دیتے، تو انہوں ہم کو کیا تحفہ صحیح نہیں، اچھا نہیں دیتے ہو۔ جی، یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ تحفہ لینے کی نیت سے تحفہ مت دیں، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کی استطاعت ہے، آپ بڑا تحفہ دیتے ہیں، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ سامنے والے کی بھی وہی استطاعت، وہی طاقت قدرت ہو کہ وہ اتنا ہی مہنگا، اتنا ہی قیمتی آپ کو تحفہ دے۔ تحفہ بہرحال تحفہ ہوتا ہے، وہ دل سے دیا جاتا ہے، نیت اس کے اندر معنی رکھتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ جی، آپ نے بتایا کہ بیوی کو سمجھانے کے لیے آپ اس کو ہلکا سا مار سکتے ہیں، اسی طرح شوہر کو سمجھانے کے لیے آپ نے کہا کہ دل بڑا کرتے جاؤ، 1 بار غلطی، 2 بار غلطی، 3 بار غلطی، کنٹینیو اگر وہی غلطی ہوتی رہی شوہر کی طرف سے تو اس وقت کیا کیا جائے؟ ابھی بات ہوئی کہ اسلام کے اندر مساوات اور برابری نہیں ہے، اسلام کے اندر عدل و انصاف ہے۔ شریعت نے ہر ایک کو ایک مقام دیا ہے۔ بہن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں اور شدید احترام کے ساتھ میں شریعت کا یہ پیغام انہیں دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلیٰ مقام ہے، دوسرے انبیاء کا وہ مقام نہیں۔ خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم
اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ میں بہت اعلیٰ مقام ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین آدمی ہے روئے زمین کے، مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح شریعت نے بعض مقامات بنائے ہیں، لیولز بنائے ہیں۔ والدین ہیں، والدین کا کتنا بڑا مقام ہے بچوں پر۔ والدین کچھ بھی نہ کرے بچے کے لیے، تب بھی بچہ والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتا۔ بالکل اسی طرح شریعت نے کہا لو كنت آمرا ان يسجد لأحد ان يسجد النساء لأمرت النساء، لو كنت آمرا ان يسجد لأحد لأمرت النساء، اگر سجدہ شریعت میں جائز ہوتا، کسی کو میں سجدے کا حکم دیتا تو وہ خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ تو یہاں پر شوہروں کو شریعت نے بہت بڑا مقام دیا ہے، الا یہ کہ وہ فاسق فاجر ہو تب پھر وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئی فیصلہ کیا جائے، بالکل بے نمازی، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، بالکل مشرک ہے، تو وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا، وہاں پر اس کی اطاعت نہیں چلے گی۔ لیکن جہاں پر آدمی مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو پھر وہاں پر اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کا مقام مرتبہ سمجھنا پڑے گا۔ ہاں جب غلطیاں ہو رہی ہیں اپنے رہبر سے، اپنے شوہر سے، اپنے ذمہ دار سے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو لوگ، میاں اور بیوی، یہ دونوں کے تعلق سے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ تو آپ کہہ دیں کہ ہمیں یہ حرکت آپ کی، یہ عادت آپ کی ہمیں پسند نہیں آتی، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ایک بات۔ دوسری بات، سمجھائیں، قرآن اور حدیث پیش کریں، بتلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھیں، صحابہ کے نمونے سامنے رکھیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے بہرحال آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ آنا چاہیے۔ خاتون کو سنبھالنے کے لیے آدمی کے پاس ڈھنگ ہونا چاہیے، اور شوہر کو لے کر چلنے کے لیے خاتون کے پاس ڈھنگ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سمجھائیں، بتائیں، اور پھر آپ معافی سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ صبر کا آپ کو بدلہ ہے۔ ساری چیزیں جو کہ توں ہو جائے، سب کچھ صلح صفائی ہو جائے، بالکل آرام کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، ایسا تو ممکن نہیں۔ تکلیفیں، مصیبتیں، جھنجھٹ، یہ تو آنے والی ہے، زندگی کے ساتھ یہ لگی ہوئی چیزیں ہیں۔ زندگی بالکل سادی ہو جائے تو پھر اس کو زندگی نہیں کہتے۔ تو آپس میں جب برتن ہے تو ٹکرائیں گے، آواز آئے گی، اس پر آپ صبر کریں، آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے یہ ہے کہ ہندوستان میں غیر مسلم سے کیسے صلح کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں تو ابھی ایک طالب علم ہوں، اس جواب کے میں لائق نہیں ہوں، لیکن دو چار باتیں جو میرے چھوٹے سے ذہن میں آتی ہیں، میرے چھوٹے سے علمی دائرے میں آتی ہے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کہ یہاں پر سوال مطلقاً ایک غیر مسلم سے نہیں ہے، سوال ایک ہندوستانی غیر مسلم سے ہے، تو دائرہ محدود ہو گیا۔ تو بات یہ ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، قرآن نے اصول دیا ہے کہ غیر مسلم آپ کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کریے۔ اور 1400 سال سے آج تک اسلام کی جو تبلیغ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ اچھے اخلاق سے ہوئی ہے۔ تو آپ اس سے صلح اس معنی میں کریں کہ آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ پیش کریں، لیکن اس کے شرک اور اس کے کفر کا بغض اپنے دل میں رہنا چاہیے۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرکین بہرحال گندے ہوتے ہیں عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے، تو ان سے، ان کے عقیدے کی وجہ سے تو دل میں بغض ہوگا، لیکن ہم ہمارے اخلاق تو پیش کریں گے، اچھے معاملات پیش کریں گے، ایک اچھا مسلمان ہونے کی تصویر پیش کریں گے جس سے وہ متاثر ہو، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا۔ اور یہ ہندوستان، یہ ہمارا ایک ایسا ملک ہے جو نورنگ ہے، یہاں پر سب مل جل کر رہتے ہیں، تو یہ ہماری ڈیموکریسی کی ہر مسلمان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جمہوریت کی حفاظت کرے، وہ اپنی جمہوریت کو ضرر آنے نہ دے، جمہوریت کی وہ حفاظت کرے۔
تو آپ اس کے ساتھ صلح اس معنی میں کریں کہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اگر وہ آپ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ظلم و زبردستی کرتا ہے, تو حکومت ہے, کورٹ ہے, ہمارے پاس عدلیہ ہے, انصاف ہے, وہاں تک ہم جائیں. امید کے جواب مکمل ہوا. جزاک اللہ کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلمین میں اخلاق کے ذریعے دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ کے جواب سے ایک اور سوال آیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستانی قانون میں اور شریعت میں صلح ممکن ہے؟ دیکھیے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں کو مت جوڑیے. آپ کا ملک کا قانون ایک قانون ہے اور شریعت بہرحال شریعت ہے. جب آپ کی خلافت ہوگی تب آپ پوچھیں, خلافت شریعت پر چلے گی, خلافت شریعت پر چلے گی. لیکن ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ تو کوئی شرعی قانون نہیں ہے. جہاں تک آپ کے عقیدے پر ضرر نہیں آ رہا ہے تو وہاں تک تو آپ بری ہیں, وہاں تک آپ حکومت کا ساتھ دیں, حکومت کے ساتھ تعاون کریں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی تھی, کہا کہ ہم مظلوموں کی حفاظت کریں گے, بیواؤں کی حفاظت کریں گے, مسافروں کی حفاظت کریں گے, کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا ساتھ دیا. تو حکومت ہوتی اس لیے ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا ہوں اور نظام امن و شانتی کے ساتھ چلتا رہے. تو وہ اپنا ایک نظام بناتے ہیں, لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے, محروم ہے کہ سب سے اچھا نظام اسلام کا ہے. بہرحال وہ جس نظام کو اچھا سمجھ رہے ہیں اس پر انہیں قائم رہنے دیں, آپ انہیں بتائیں, دعوت دیں, تبلیغ دیں. ہاں البتہ جو نظام انہوں نے بنایا ہے بہرحال اس کا احترام ہم کو آپ کو کرنا ہے. اس ملک کے باشندے ہونے کی ناحیے سے, اس ملک کے پرامن مسلمان باشندے ہونے کی حیثیت سے ہمیں حکومت کا پورا تعاون کرنا ہے. ایک آخری سوال ہے, مسلمانوں کے فرقوں میں صلح کیسے کریں؟ اچھا, فرقوں میں مسلک کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں, مسلک کی بات ہو رہی ہے. اچھا, بارک اللہ. دیکھیے ہر فرقہ چاہتا ہے, ہر مسلک چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے, سب مسلمان ایک ہو جائے. لیکن قرآن نے ایک قانون, ایک اصول بتایا, وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت مل جاتی. اللہ اگر چاہتا تو سب لوگ ایک عقیدے پر آ جاتے, سب لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے. لیکن جہاں حق ہے وہاں باطل بھی ہے, جہاں باطل ہے وہاں حق بھی ہے. لہذا حق کو لڑتے رہنا ہے, کیونکہ باطل ہمیشہ لڑتا رہتا ہے. ہمیں ہماری بات پہنچانی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں, تو کیسے ایک ہو جائیں؟ ایک ہونے کا فارمولا قرآن مجید نے دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو ایک ہو جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء, اگر تم عقیدے مذہبی معاملات میں یا زندگی کے کسی بھی گوشے میں لڑ پڑو, جھگڑ پڑو, اختلاف اور تنازع تمہارے درمیان ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو تم اپنے اختلاف, اپنے تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے کر جاؤ. معاملہ ختم, جھگڑا ختم, صلح ہو جائے گی, مومنین ایک ہو جائیں گے, مسلمان متفق ہو جائیں گے. تو صلح کا طریقہ, صلح کا پیمانہ, صلح کا راز, امت کے اتحاد کا راز ہے اللہ کی یہ کتاب. اس کتاب کے اندر صلح موجود ہے, اس کتاب میں اتفاق موجود ہے, اس کتاب میں اتحاد موجود ہے. لیکن لوگ اپنے اپنے پیمانے اصول بنائے ہوئے ہیں کہ صلح ایسے کرو, صلح ایسے کرو, صلح ایسے کرو, ہمارے عقیدے پر ایک ہو جاؤ, ہمارے مسلک پر ایک ہو جاؤ, ہمارے امام پر ایک ہو جاؤ. تو یہ ہمارا عقیدہ, ہمارا مسلک, ہمارا ایمان کتاب و سنت نہیں ہے. تو اپنے مسلمان کے درمیان جو فرقے رائج ہے ان کو ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت کو عام کرنا ضروری ہے, کتاب و سنت کی تبلیغ کرنا ضروری ہے, کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پہ عوام کو لانا ضروری ہے, تب اصلاح ہوگی. جزاک اللہ خیر. ایک آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے, جب کوئی ہم سے نہیں ملنا چاہ رہا
نہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہماری لاکھ کوشش کے باوجود, تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے اور اس میں گنہگار کون ہوگا؟ ابھی ہم نے حدیث سنی ہے کہ ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل عبد مسلم, کہ جمعرات اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. الا رجل, مگر وہ آدمی جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان اختلاف ہے, تنازع ہے, جھگڑا ہے, اور کہا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے دعہما, ان دونوں کو چھوڑ دو, حتی یصطلحا, یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں. تو آپ ہیں کہ ملنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ فکر ہے کہ وہ آپ سے مل نہیں رہا, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے, خوش آئین بات ہے کہ آپ اس سلسلے میں فکر مند ہے کہ ہم سے کوئی ملنا نہیں چاہتا. تو آپ اس فکر کو بڑھائیں کہ ایسی کیا غلطی ہے میرے پاس کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے روٹھ رہے ہیں, لوگ مجھ سے کٹ رہے ہیں, میری کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے بھاگے جا رہے ہیں. آپ اپنی اس خامی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات, اگر آپ کے اندر کوئی خامی نہیں آتی ہے, وہ سامنے والے کا شر ہے, وہ اس کا غصہ ہے, وہ اس کی ضد ہے, وہ اس کا ظلم ہے, تب بھی آپ کوشش کرتے رہیں, آپ انشاءاللہ بری و ذمہ ہوں گے اگر آپ غلطی میں نہیں ہیں. بہرحال وہ شخص غلطی میں ہوگا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے صلح فرض ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا, اللہ سے ڈرو اور فوراً صلح کرو. صلح واجب لازم فرض ہے, اور وہ صلح فرض کو چھوڑ رہا ہے, اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے, تو وہ گنہگار ہوگا. ہاں اگر ہمارے اندر ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے ہم صلح صفائی نہیں کرنا چاہتے, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے درمیان ایک معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی, آپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, اور ان کا بیٹا کہہ رہا تھا قال ابو بکر وقال عمر. غصے میں آگے عبداللہ ابن عمر کہنے لگے, میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے اور تم کہہ رہے ہو انتم تقولون قال ابو بکر وقال عمر, اور تم کہتے ہو ابو بکر نے کہا, عمر نے کہا. رسول کی بات پر دوسروں کی بات کو ترجیح دیتے ہو, میں تم سے کبھی نہیں بولوں گا. وہ مر گئے لیکن بات نہیں کیے. تو یہ ایک شرعی معاملہ تھا, اللہ اس کا فیصلہ کرے. حضرت ابو سفیان برسہ برس تک اسلام کے خلاف رہے, جنگیں کرتے رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا, ادھر آئے تو ادھر بھی منہ پھیر لیا. پورا سفر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی. ان کا گناہ ویسا تھا, ان کا جرم ویسا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی بن حرب کو کہہ دیا کہ میرے سامنے نہ آؤ اللہ کے لیے, مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے. تو بعض گناہ, بعض جرم ایسے ہوتے ہیں جو دل میں بیٹھ جاتے ہیں, آدمی اسے برداشت کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ جائیں, پورے احترام کے ساتھ ان سے معافی مانگے, ان کا دل صاف کریں. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے پھر بھی وہ اپنی ضد, اپنی انا کی وجہ سے آپ سے ملنا نہیں چاہتا, تو بہرحال وہ گنہگار ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے فریضے کو چھوڑا ہے. فریضہ یہ ہے کہ صلح صفائی سے رہیں. جزاک اللہ خیر. یہاں ہم سوال و جوابات کی نشست کو ختم کرتے ہیں. اب میں آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے, اور حافظ عبدالجواد محمدی کا, جنہوں نے اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے درمیان موجود ہے اور ہماری دعوت کو قبول کیا ہے, اور ہم سب کو اپنی بہترین نصیحتوں سے نوازا ہے. اور آپ تمام مرد و خواتین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں شرکت کی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.